السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو آور چینل عنایا شفق۔ صبر اور شکر یہ دونوں ہی اللہ کے نزدیک ایک بہترین معمول ہیں۔ ہمیں شکر ہر حال میں کرنا چاہیے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہر چیز تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو شکر ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم کوئی مشکلات میں ہوں تو صبر بھی ضروری ہے، کیونکہ صبر کرنے کے بعد ہی ہمیں پھل اچھا ملتا ہے۔ تو آج کی ہماری یہ کہانی ہے ایک میاں بیوی کی، جو ہمیشہ اللہ پر توقع رکھتے تھے اور ہر حال میں اللہ ہی کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، 3 دن ہو گئے ہیں، ہمارے گھر ابھی تک چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارے یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہو، لہٰذا تم تندور جلائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ لگا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ دور سے دھواں اڑتا دیکھ پڑوسی آگ لینے آ گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر ان پڑوسیوں نے اس نیک سیرت عورت کو آواز دی اور کہا کہ تم اتنی مصروف تھی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نے روٹیاں رکھی ہیں تندور میں۔ سن کر وہ اللہ کی نیک بندی جا کر تندور میں دیکھتی ہے تو اس نے دیکھا کہ تندور روٹیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ سب اللہ ہی کا کرشمہ تھا۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا دی اور خود حیرت میں ڈوبی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر کہنے لگا، اس میں اتنی حیرت کی کوئی بات نہیں کہ اللہ کی ذات تو ہزاروں کروڑوں قدرت رکھنے والی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا تھا۔ ایک عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر وہ نیک عورت کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کچھ ایسی چیز دے دے جس سے یہ روز روز کی پریشانی نہ ہو اور ہم اللہ کی آسانی سے خوب عبادت کیا کریں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ ہمارے ہر چیز سے، ہر حال سے واقف ہے اور وہ ہر چیز اس کی مصلحت سے کرتا ہے۔ جو چیز اس کے نزدیک بہتر ہوتی ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار کے بعد شوہر ایک دن شب کے آخری لمحے میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہمارے ہر حال، ہر اچھی بری چیز، ہر ایک چیز سے تو ہماری واقف ہے اور تیرے سامنے کسی بات کی کوئی گزارش نہیں، پھر بھی میری بیوی نے مجھے مجبور کیا اور تو اس کی جو خواہش ہے اسے پوری کر دے۔ جب وہ دعا کر رہا تھا تو اس کے سامنے ایک ہاتھ ظاہر ہوا، اس میں ایک بہت بڑا اور قیمتی اور روشن دار موتی تھا، جس سے اس کا گھر روشن دار ہو گیا تھا۔ اور وہ شخص جس کے ہاتھ موتی تھا، وہ موتی وہ اسے دیکھ کر غائب ہو گیا۔ تو شوہر نے اپنی بیوی کو جگانا چاہا اور کہا، اے اللہ کی بندی، اٹھو، اللہ نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے۔ تو اس کی بیوی اٹھی اور کہا کہ آپ نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں بہت ہی خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی کہ میں نے دیکھا وہ جنت بہت خوبصورت تھی اور زیادہ سجی ہوئی بھی تھی،
اور وہاں ایک بہت ہی خوبصورت محل تھا جو ہیروں، موتیوں اور کئی قیمتی چیزوں سے سجایا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو کہا گیا، یہ محل تم اور تمہارے شوہر کے لیے ہے۔ تو یہ سننے کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں اتنی خوش ہو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس محل کے اندر ایک بڑا سا قیمتی اور روشن دار موتی رکھا ہوا تھا، جس کی روشنی کی وجہ سے پورا محل جگمگا رہا تھا۔ اچانک سے وہ جو گولا یا پھر موتی وہ جو وہاں پہ رکھا ہوا تھا وہ غائب ہو گیا، اور وہ جیسے ہی غائب ہوا تو پورا محل خوشنما سے بدنما ہو گیا۔ وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو مجھے جواب ملا کہ یہ جو موتی تھا جس سے یہ مکان جگمگا رہا تھا، یہ موتی یہاں سے چلا گیا، یہ غائب ہو گیا۔ وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق اس دنیا سے چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و سکون چاہو گی، اس قدر یہاں کے راستوں میں تمہیں کمی ہوگی۔ اور مجھے احساس ہوا کہ جو ختم ہونے والی دنیا ہے، اس کی خواہشات کے لیے آخرت کی دنیا کو کھونا ایک حماقت ہے۔ لہٰذا آپ دوبارہ اللہ سے دعا کیجئے جو یہ موتی تھا اور یہ جس جنت سے یہ آیا تھا یہ وہی چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صبر اور شکر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کا شوہر پھر سے دعا کرنے کے لیے جاتا ہے، اور اس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، تو بے شک بڑا رحیم و کریم، بے شک تو عظیم کارساز ہے۔ تو انہیں میری بیوی کو جنت کا مزہ دکھا کے دنیا کی جھوٹے ذائقے سے اسے آگاہ کر دیا ہے۔ آخرت کی خواہش سے محروم ہو کے وہ دنیاوی خواہش میں لگ گئی تھی، پر تو نے اس کی آنکھیں کھول دی ہے میرے پروردگار۔ میں تیرا کس قدر شکر ادا کروں۔ تو یہ کہتے ہوئے اس شوہر نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور تبھی دوبارہ وہ ہاتھ وہاں پہ ظاہر ہوا، اور وہ جو گولا تھا وہ واپس لے کر غائب ہو گیا۔ تو ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بس ہر وقت ہر حال میں، چاہے کتنی ہی بری حال ہمارا کیوں نہ ہو، ایسے حال میں ہمیں بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں لالچ تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے حال میں جتنا دیا ہے اسی میں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے تو نوازا ہے، اور ہمیں ہر وقت ہر حال میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ کی جو رضا ہوتی ہے اس میں راضی ہونا چاہیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے، اور ہو سکے تو اسے آگے ضرور بڑھائیے، کیونکہ اچھی بات کو بڑھانا یا پھر شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔